برطانیہ ایران میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ عراق میں شیعت کا سب سے بڑا علمی مرکز نجف میں تھا۔ صدام نے اسے خریدنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوا، جبکہ دنیا کے دیگر مذہبی علمی مرکز ہمیشہ حاکم وقت کے ساتھ رہے، جبکہ ایران کے علمی مرکز نے ظالم بادشاہ کا تختہ الٹا اور عالمی قوت امریکہ سے پنجہ آزمائی میں مشغول ہے۔ لبنان میں آیت اللہ موسیٰ صدر کی تحریک نے لبنان سے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی افواج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اس کے لیے اب تک سب سے بڑی مزاحمت حزب اللہ کی صورت میں پیدا کر دی۔ ان باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیعت سے براہ راست ٹکرانے میں نقصان زیادہ ہے اور کامیابی کے امکان بہت کم ہیں، لہذا در پردہ کام کیا جائے۔ چنانچہ پرانے برطانوی قول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی بجائے ہم نے دوسرا اصول اپنایا کہ تقسیم کرو اور مٹا دو، یعنی وجود ہی ختم کر دو۔ یہاں اس نے طویل منصوبہ بندی کا ذکر کیا ہے، اہم چیدہ نکات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایسے شیعہ افراد کا کھوج لگایا جائے جو مفاد پرست ہوں، جن کے عقائد کمزور ہوں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں، پھر انہی کے ذریعے آزاداری میں اثر و رسوخ حاصل کیا جائے اور ان افراد سے مندرجہ ذیل کام لیے جائیں۔ نمبر 1، ایسے ذاکروں کو وجود میں لانا جو موجود ہیں، ان کی سرپرستی کرنا، جو شیعہ عقائد کی معرفت نہیں رکھتے ہوں۔ نمبر 2، ایسے شیعہ افراد تلاش کرنا اور ان کی مالی مدد کرنا جو تحریر کے ذریعے شیعہ عقائد اور مراکز پر ضرب لگائیں اور شیعہ بنیادوں کو منہدم کرتے ہوئے اسے شیعہ مراجعین کی اختراع قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، عزاداری میں ایسی رسومات کا اضافہ کرنا اور موجودہ رسموں کو تحفظ دینا جو شیعہ عقائد کے خلاف ہوں۔ نمبر 4، عام معاشرے میں عزاداری کا ایسا چہرہ پیش کرنا جس میں شیعت کی علمی پس منظر اور خدمات کے بجائے ایسا محسوس ہو کہ شیعت جاہل اور تہم پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو محرم میں عام انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے پروگراموں کی تشہیر پر کثیر رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس طرح شیعت جو ایک منطقی قوت رکھنے والا مذہب ہے، محض منتوں مرادوں والا مذہب بن جائے اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اور اس طرح عام عوام میں نفرت اور خود شیعوں میں انتشار، افتراق اور فساد پھیلے اور بالآخر ان پر مسلح جہادی قوتوں سے ایک فیصلہ کن وار کروا کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ نمبر 5، خوب تحقیق کر کے مرجعیت کے خلاف مواد اکٹھا کیا جائے اور پھر مفاد پرست گمنام مصنفین کو یہ مواد فراہم کر دیا جائے اور اس کی
مکتبات اور اشاعت پر بھرپور رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین اور عام شیعوں تک زیر زمین یہ مواد پھیلا دیا جائے۔ اس طرح منصوبے کے آخری مرحلے میں مرجعیت کے خلاف خود شیعوں کی آواز بلند کروا کے 2010 تک مرجعیت یا دوسرے لفظوں میں شیعت کی مرکزیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور باقی ماندہ شیعوں کو تتر بتر کر دیا جائے۔ یوں مرجعیت جو آج تک حکمرانوں کے آگے سینہ سپر رہی ہے، اس کو خود شیعوں ہی کے ہاتھوں ختم کرا دیا جائے۔ آخر میں مائیکل کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ منصوبوں پر عمل ہو چکا ہے اور کچھ پر ہو رہا ہے اور باقی پر آئندہ عمل درآمد ہوگا۔ اور شیعوں کا جو فکر ہے اس کے اندر ایک بڑا اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک حکم یعنی جس کو مرجع کہتے ہیں یعنی ان سے وہ ہدایت لیتے ہیں اور اس کے سامنے سرنگون ہو جاتے ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم